بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں شادی کے حوالے سے ہماری وظائف سیریز کا نیکسٹ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ بیسیکلی میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے ویڈیو میں بھی عرض کیا کہ ہماری یہ جو وظائف سیریز ہے، اس میں پچھلے 5 سال میں ہم نے 8,50,00,000 ویوز میں جو ہمارے چینل کے گزشتہ ماہ میں تھے، ہم نے ان لوگوں کو مختلف مسائل کے حل میں مختلف اعمال کروائے۔ جن اعمال سے ان لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، ان اعمال کو ہم نے وظائف سیریز میں سٹارٹ کیا ہے۔ میرج وظائف سیریز کی بات کریں تو اس میں 40 وظائف ہیں۔ ان 40 وظائف کو آپ نے ترتیب سے کرنا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا وظیفہ۔ جس نمبر کا آپ وظیفہ ابھی دیکھ رہے ہیں، جب آپ نے اس کو کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے فرسٹ پہ آ جانا ہے۔ یعنی اگر ابھی یہ دوسرا وظیفہ ہے، اگر آپ 10ویں نمبر پہ بھی اس کو دیکھتے ہیں، یعنی میرج وظائف سیریز نمبر 10 میں اگر آپ دیکھتے ہیں ہماری اس سیریز کو، تو بھی آپ نے 10واں وظیفہ کرنے کے بعد نمبر 1 سے سٹارٹ کرنا ہے، 2 3 4 5 6 ایسے 9 تک، پھر 10 چھوڑ دینا ہے، 11 اور اس سے آگے تک سٹارٹ کرنا ہے۔ 40 وظائف کی سیریز کو مکمل ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا دنیا آخرت کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ خاص طور پر میرج کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے رشتہ نہیں مل رہا، رشتہ ملتا ہے لیکن بات آگے نہیں بڑھتی، بات آگے بڑھ جاتی ہے تو نکاح نہیں ہو پاتا، نکاح ہو چکا ہے رخصتی نہیں ہو رہی۔ شادی کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے نکاح کر لے، نکاح کی امیدیں دلا کر اب وہ بھاگ رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو کیجیے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ عمل 3 احادیث مبارکہ سے لیا گیا ہے۔ 3 احادیث مبارکہ میں پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی یہ 3 یا 4 منٹ سننی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ دعا کے بعد تیسری حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو آئیے آج کے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو ہمارا یہ اجتماعی عمل ہے، اس میں اجتماعی دعا ہے، اجتماعی اللہ رب العزت کی یاد ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جس کو سن کر اللہ رب العزت کا تعلق ملتا ہے، اللہ پاک کی پہچان، اللہ رب العزت کی عظمت دل میں اترتی ہے۔ تو اس کو سننا، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ عمل کی ترتیب کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے کہ وہ ذات، جس ذات نے ساری کائنات کو بنایا اور جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہماری پریشانیوں کو حل کرنا، ہمارے مقاصد کو پورا کرنا، ہماری تکلیفوں کو دور کرنا، ہماری حاجتوں کو پورا کرنا، اس ذات کے علاوہ کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی موت نہیں دے سکتا۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں، جس کا چاہیں، جیسے چاہے مسئلہ حل فرما دیں۔ اللہ پاک جب چاہیں، جس کو چاہیں، جیسی زندگی چاہیں عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت عیش و عشرت کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے پیسے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ پاک نعمتیں دینے کے لیے بھی پیسوں کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت پیسوں کے بغیر بھی وہ نعمتیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت حاجتوں کو، ضرورتوں کو مال و دولت کے بغیر بھی پورا فرما سکتے ہیں۔ دیکھیے، مسئلہ حل اللہ رب العزت نے کرنا ہے، وہ جہاں سے مرضی ہو۔ ہمیں تو اپنا مسئلہ حل چاہیے، اس کے لیے ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اس ذات کو۔ اصل میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی یہ جو بیان کی جاتی ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم اس ذات کو پہچان لیں، ہمیں اللہ رب العزت کا تعارف ہو جائے، اللہ پاک کی عظمت ہمارے دل میں اتر جائے کہ جس ذات کو ہم نے زندگیاں گزر گئی، نہ بولا، نہ سنا،
اور محبت دل میں کیسے اتر سکتی ہے جب تذکرہ نہ ہو، اور دل میں محبت ہو اور زبان پر تذکرہ نہ ہو، این خیال است و محال است و جنو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کی محبت ہو اور بندہ اللہ رب العزت کا تذکرہ نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ہم اس بات کا یقین دل میں پیدا کریں، اللہ پاک سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ویسا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ گمان رکھیں اللہ رب العزت کی ذات عالی پر کہ میرے اللہ جنہوں نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا، زمین سے لاکھوں گنا بڑے سورج کو اپنے حکم سے ایک مدار میں چلا دیا، اور پانی کے اندر بہاؤ بھی رکھا، پانی کے اوپر زمین کو بھی بچھایا، پانی کے اندر کتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرما دیا۔ اور میرے اللہ تو وہ ہیں جنہوں نے زمین کا مٹی کا ذائقہ اور ہے، پانی کا ذائقہ اور ہے، اور زمین میں سے نکلنے والے پھلوں کا ذائقہ اور ہے، ان درخت سے اگنے والے پھلوں کا ذائقہ اور ہے، یہ لیموں کے اندر ترش ذائقہ رکھنے والی ذات، اور آم کے اندر مٹھاس رکھنے والی ذات، اور مختلف چیزوں میں مختلف رنگ بھرنے والی ذات، اور مختلف چیزوں میں مختلف ذائقے رکھنے والی ذات، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں، آپ کو کہیں سے کوئی پھل نظر نہیں آئے گا، آپ درخت کو سارا چیر پھاڑ کے دیکھ لیں، کہیں سے آپ کو ایک دانہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اللہ پاک اپنی قدرت سے دکھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے ہمیں کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے دیکھنا شروع کر دیں اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ہمارا سانس اندر جاتا ہے، باہر آتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی، ہم ایک سانس لیتے ہیں تو دو نعمتیں ہیں، سانس باہر آئے اور اندر نہ جائے تو جان ختم، سانس اندر آئے اور باہر نہ جائے تو جان ختم۔ تو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا، اور اللہ رب العزت سے اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ میں تو ذات سے مانگ رہا ہوں، مانگ رہی ہوں، جس کے قبضہ میں ساری قدرت ہے، ساری کائنات جس کے قبضہ میں ہے۔ اللہ پاک میرا مسئلہ ایک لمحے میں حل فرما سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک سے صلح کرنا، سارے گناہوں سے 100% توبہ کر کے، نماز کی 5 وقت پابندی کرتے ہوئے، اگر آپ اس عظمت اور بڑائی سننے کے بعد نیت کریں، نماز قضا نہیں کریں گے، نیت کریں، گناہ نہیں کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈرامے بھی دیکھ لیں، آپ چاہتے ہیں کہ سیریل چلتے رہیں اور ایپیسوڈ دیکھتے رہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب شارٹس بھی دیکھتے رہیں اور یہ سب کچھ کرتے رہیں، اور پھر میں ساتھ نفل بھی پڑھوں، نمازیں بھی پڑھوں اور میرے مسئلے حل ہو جائیں، تو یہ ناممکن بات ہے۔ گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے آپ کو میوزک سے بچائیے، نامحرم کو دیکھنے سے بچائیے، حرام سے بچائیے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین رکھتے ہوئے کہ میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ میرے نبی نے فرما دیا جو چاہو مانگ لو، درود پاک پڑھیے، درود پاک پڑھنے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، کم از کم 2 سے 5 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے بعد جب آپ دعا کر لیں اپنے مسئلے کے لیے، جو مسئلہ ہے وہ اللہ کو بتائیے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، اور یہ درود پاک یہی اصل وظیفہ ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے دوبارہ آپ اس عظمت اور بڑائی کو سن کے تو پھر دوبارہ آپ دعا کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ 3 دفعہ اس عمل کو کریں، میری طرف سے میں یہی ریکمینڈ کروں گا، اور صرف 3 دفعہ۔ نیکسٹ وظیفہ میرج وظائف نمبر 3 تیسرا وظیفہ اپلوڈ ہونے تک آپ اس کو کنٹینیو کیجئے، اور اس سیریز کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اس میں آپ 40 دن جو ریگولر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنیں گے، انشاءاللہ اس سے اثرات پڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس وظیفہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اللہ رب العزت خلاف نہیں کریں گے، وہی ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ آپ مانگ کے تو دیکھیے، یقین ہو، بے یقینی نہ ہو، پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، اتنے وظیفے کیے، نہیں، یقین ہو انشاءاللہ میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا، اللہ پاک حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔